انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا اس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ. تو ان کا کہ میں اپنی بیوی کے میں نے دیکھا ہے, میں اور گواہ کہاں سے لے کر آؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت اتری. تو اب ایک سلوشن دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں ہو اس کے ساتھ گواہ الا انفسہم ایکسیپٹ کہ وہ خود ہے تو فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ, یعنی اپنی طرف سے گواہی دے گا اللہ کے نام سے 4 دفعہ, اللہ کی باللہ کہ قسم اللہ کی باللہ کہ میں نے اس کو دیکھا ہے, قسم اللہ کی باللہ میں نے دیکھا ہے اس کو, 4 دفعہ ایسے کہے گا اور میں سچا ہوں. 5 دفعہ, 5ویں دفعہ کیا کہے گا کہ لعنت اللہ علیہ, لعنت ہے اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے, یعنی اگر وہ خود جھوٹوں میں سے ہے تو اس کے اوپر لعنت آئے, یعنی کہ 5واں اپنے اوپر لعنت کرے, یعنی کہ رحمت سے دوری. یعنی ایک سامنے ایک بات کو اس طرح سے کہہ یہ بات کیوں کوئی کرے گا اور یہ بات کیسے کوئی کہے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. تو ہلال بن امیہ نے بھی کہا تھا, اس عورت کے ساتھ بھی یہ ہوا, تو اس نے بھی پھر قسم کھائی اور اس کو کہا گیا کہ اب تم مت کھاؤ کیونکہ ہلال بن امیہ پہلے کھا چکے تھے, لیکن اس نے پھر بھی کھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اب دیکھو کہ اب اس کے جو حمل ہے اس کا بچہ یعنی ان کے جیسے ہوتا ہے یا ایک کرلی یعنی حبشی کرلی بال والا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو جب وہ بچہ کرلی بال والا پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آیت نہیں اتری ہوتی تو میں رجم کرا دیتا اس. تو یہ آیت اتر گئی تھی اس لیے رجم کے جو ہے یہاں پر وہ کر دیا گیا تھا. تو ویتراؤ اور دور کر دے گی وہ عورت انہا اپنے پاس سے عذاب ان تشہدا کہ وہ بھی گواہی دے گی 4 اللہ کی, اور اس کے بعد کہے گی کہ یہ بے شک وہ جھوٹوں سے ہے, اور پھر اپنے اوپر کہے گی کہ غضب اللہ, اللہ کی لعنت ہوگی میرے اوپر کہ اگر جو ہے وہ سچوں میں سے ہے, یعنی کہ اگر میں جھوٹی ہوئی تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ان اللہ تواب حکیم, تو اللہ کی مہربانی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت اتاری, ایسے احکامات اتارے, ورنہ تو بہت زیادہ خرابی ہو جاتی, یعنی کہ حد سے زیادہ خرابی پیدا ہو جائے, فتنہ ہو, فساد ہو, بہت کچھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے, توبہ بھی قبول کرنے والے, حکمت والے بھی ہیں. بے شک وہ لوگ جو لے کر آئے عصبۃ منکم, ایک جتھا تم میں سے, لا تحسبوہ شرا لکم, نہ تم سمجھو یہ تمہارے لیے شر ہے بلکہ وہ خیر ہے. یہ کون سا ہے, یہ کس کا بات ہے؟ افک, واقعہ افک جو ہم نے غزوہ مستلق میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پورا گئے تھے اور پھر غزوہ میں, اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہاں پہ ہار لے کے گئی تھی اپنی بہن کا, پہنا انہوں نے, اور پھر وہ ہار ان کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ ڈھونڈنے لگی, وہ اپنے حاجت کے لیے گئی تھی, کال آف نیچر کے لیے, تو وہاں پہ ان کا گر گیا, وہ ڈھونڈنے لگ گئی, پیچھے سے قافلہ پورا چلا گیا. جب قافلہ پورا چلا گیا تو یہ واقعہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو شر مت سمجھو بلکہ خیر ہے, کیونکہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک طرح سے ان کی برات اتری تھی اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت تھی. پھر بہتان لگانے والوں کے لیے حد جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے, جو محسنات کے لیے بات کی ہے. تو وہ ڈھونڈنے لگی, پیچھے سے قافلہ چلا گیا, تو یہ یہاں پر لیٹ گئی, یا قافلہ چلا گیا تو اسی جگہ وہ لیٹ گئی کہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے تو وہ ہم پائیں گے تو یعنی ان کو لے جائیں گے. تو اب وہ جب واپس انہوں نے آ کے اسی طرح سے وہاں پہ لیٹ گئی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی, اور پیچھے سے جو ہے یہ ایک صحابی تھے, ان کا نام اب تھا میرے ذہن سے نکل رہا ہے, وہ صحابی جو ہیں وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفوان, جزاکم اللہ خیر, صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کیئر ٹیکر کی طرح تھے. تو یہ ساتھ ساتھ نا یہ سب سامان جیسے جیسے جاتا تھا ان کے پیچھے جاتے تھے اور دیکھتے تھے. اب یہ جب آئے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سے نقاب ہٹا ہوا تھا, اور یہ ذوالحجہ عذاب سے پہلے کی یعنی کہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور حضرت عائشہ ایک دم سے اٹھ گئی, انہوں نے لا کے کھڑا کیا, حضرت عائشہ اس پہ چڑھی, خاموشی سے کوئی بات نہیں کی. یہ لوگ واپس آ رہے تھے. عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بہت فتنے والا آدمی تھا, منافق سب سے بڑا. اس نے دیکھا اور اس نے جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ بدکاری کر کر آ رہے ہیں, استغفر اللہ. اور پھر ان کے ساتھ 3 مومن جو تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے, حضرت حسان بن ثابت بھی شامل ہو گئے تھے اس میں, جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے تھے. مستہ جو تھے وہ تھے, اور حسان بن ثابت اور ایک اور کوئی تھے, 3 صحابی شامل ہو گئے تھے. اور وہ لوگوں سارے لوگ باتیں بنانے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا
اور یہ کافی دن تک یہ معاملہ رہا، اور اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی. جب بیمار ہو گئی تو وہ 1 مہینے تک بیمار رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور یہ خبر پوری جگہ گردش کرنے لگ گئی ہے، اور یہ گوسپ کی طرح ادھر سے ادھر بات پھیلنی شروع ہو گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پتہ چلا تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ الگ کر دیں، کسی نے کہا کہ نہیں آپ نہیں الگ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ بھی تھے. آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ، یعنی کہ جب بیمار پڑتی تھی بہت خیال کرتے تھے، لیکن اس دفعہ آتے تھے اور خیریت لے کے چلے جاتے تھے. تو ان کو بڑی فکر ہو رہی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے. تو جب یہ ٹھیک ہوئی تو مستہ کی یعنی ماں کے ساتھ، مستہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کے ساتھ یہ رات میں ایک ہال آف نیچر کے لیے گئی، تو وہاں پر وہ ٹھوکر کھانے لگ گئی. تو کہنے کہ برا ہو مستہ کا. دیکھا کہ آپ نے اس کے لیے کیوں برا کہا، وہ تو جنگ بدر میں حصہ لیے ہوئے. پھر انہوں نے پورا اس پروپیگنڈا کے بارے میں بتایا کہ تمہیں نہیں خبر ہے، تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں. اور یہ تو وہ بتاتی کہ وہ واپس گھر آئیں تو اس بات پہ ان کو اتنا روتی رہی، 2 دن 2 رات روتی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور چلے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ تمہارے بارے میں اگر یہ بات ہے تو، اگر ہے پہلے تو کلمہ شہادت پڑھا، پھر کہا کہ اگر یہ بات ہے تو القریب اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، اگر تم اپنی غلطی کی معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے آنسو تھم گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. یہ بھی ایک ویسی بات ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، کہا کہ اپنے امی سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیں. واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، آپ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے. میں اگر بری ہوں تو اللہ جانتا ہے، اور میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر جمیل کروں گی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہا، بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برات اتاری، یعنی کہ مبرعہ کر دیا تمہیں اس الزام سے. تو اس پر ان کی ماں نے تو خوش ہو کے کہا کہ اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان کی طرف نہیں جاؤں گی، میں تو اپنے رب کی طرف حمد کروں گی. سبحان اللہ. میں تو یہ سوچی تھی کہ کیسے انہوں نے کہا ہوگا، اور obviously اس وقت ان کی خوشی کی کیا حالت ہوگی کہ اللہ نے ان کے لیے برات اتاری. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس کو شر نہیں سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہر ایک شخص اس میں سے یعنی ہر ایک شخص ان میں سے جس نے بھی اس گناہ کو کمایا ہے، اور والذی تولا، اور جو کبر جو سب سے بڑا لے کر آیا ہے، جو ان میں سے جو یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یعنی ہر ایک اس کی کمائی کے لحاظ سے سزا بھی ملے گی، اور سب سے بڑے کو تو عذاب عظیم ہے. کیوں نہیں؟ جب تم نے سنا تھا، جب یہ سمجھا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں خیر، یعنی کہ اپنے لیے خیر کیوں نہیں سمجھا. کسی کے لیے کوئی غلط بات ہو تو پہلے اپنے آپ کو ڈالیں کہ میں، یعنی کہ اگر میرے اوپر ہوگا تو میں کیا اس طرح سے بات کروں گی. تو اپنے لیے بہتر کیوں نہیں سمجھے؟ کوئی بات کو کرنے سے پہلے اچھی بات کیوں نہیں نکالا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت کھلا جو ہے جھوٹ ہے. اور کیوں نہیں یہ لوگ لے کر آئے 4 گواہ. پھر اگر وہ نہیں لے کر آئے 4 گواہ تو بے شک اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، کیونکہ آیت اتر چکی تھی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تمہارے اوپر، دنیا میں آخرت میں تمہیں چھو جاتے. یعنی اتنی بری بات تھی، یعنی اللہ کا فضل تھا کہ اتنی بری بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے بات کہی تھی تو تمہیں تو بڑا برا عذاب چھو جاتا. اسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم بار بار یعنی کہہ رہے تھے، تمہاری زبانیں یعنی ایک کے بعد ایک پھیل رہی تھی یہ بات. تقولون بافواہہم، تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جو تم کو علم نہیں تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے، وہ اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی. ولولا اذا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کیوں نہیں جب تم نے سنا تو کہا نہیں ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، منہ سے ایسی بات نکالنا بھی غلط ہے. سبحانک، یعنی کہ سبحانک جب ہم کب کہتے ہیں؟ جب امیز ہوتے ہیں یا کوئی غلط بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا کہہ دیا تم نے. تو تم نے کیوں نہیں کہا سبحان کا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑی بہتان ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت واعظ کر رہا ہے، یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، کبھی بھی تم واپس ایسی بات پہ نہیں لوٹو. یعنی کہ بغیر تحقیق، بغیر ریسرچ کسی کے لیے بری بات، کسی عورت کے لیے، معصوم عورت کے لیے کہنا بہت بڑا وہ ہے، گناہ ہے. کبھی نہیں کرنا اگر تم سچے ہو تو. اور بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اور وہ اللہ علیم الحکیم ہے. بے شک وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں تشریف پھیلانے کے لیے، یعنی بے حیائی پھیلانے کے لیے، ان لوگوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے بیچ میں وہ لوگ
فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا رحمت اور فضل نہیں ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہمیں اور رحم کرنے والے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایک چھوٹی سی دعا ہے جو آپ لوگ نماز میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ یعنی بہت اچھی دعا ہے یہ. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی, واسلل سخیمۃ قلبی. یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے ہمیں, یعنی اٹھتے بیٹھتے ہمیں مانگنا چاہیے. اور ایک دعا ہے بہت اچھی دعا ہے, اس کو بھی ابھی تانیہ شیئر کر لیں گی. اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا. بہترین دعا ہے یہ کہ یا رب احسن یعنی بہترین ہمیں دے, عاقبتنا ہمارا انجام بہترین انجام ہو, فی امور کلہا ہمارے سارے معاملات میں, یعنی کہ جتنے بھی ہم لوگ کے معاملات ہیں اس میں انجام اچھا ہو. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ, اور ہمیں بچا لے رسوائی سے دنیا کی اور عذاب الآخرت کی رسوائی سے. یعنی ایک ہمارا انجام ہے, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ انجام جو ہے اگر کسی کا اچھا ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن بہترین انجام کیا ہے کہ اس کے لیے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ دے, کیونکہ کلمہ پر جس کا اختتام ہوگا وہ اس کو جنت ملے گی. اور کلمہ کس کو ملے گا, کلمہ پڑھنا کس کو ملے گا؟ جس کا دل اللہ سے راغب ہوگا, جس کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا اسی کو کلمہ ملے گا. یہ ثابت ہے یہ بات. جو لوگ ہمبل ہیں, جو مخبتین ہیں, جو اللہ کے کام کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف جاتے ہیں, خود بخود ان کے منہ سے کلمہ نکلے گا. کلمہ نکل گیا, اس کا انجام اچھا ہو گیا. ہمیں نہیں پتا, کوئی ہم کہتے ہیں, کوئی ہمارے کسی کا ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اس کی تو کتنی اچھی موت ہوئی, اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے, خاموشی سے وہ مر گیا, خاموشی سے وہ چلا گیا. یو ڈونٹ نو, ہر ایک کو سکرات الموت سے جانا ہے, ہر ایک کو سکرات الموت سے جانا ہے. کس کی موت کیسے ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, جو ہم نے کل پڑھا تھا, ہر ایک کو اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے. تو مین چیز کیا ہے, جب ہمارا دل کنیکٹ ہوگا, ہر لمحہ اگر ہم سوچیں گے, ہم اگر سفر پہ جا رہے ہیں, ہم یہ سوچیں سفر پہ جا رہے ہیں, یہ ہمارا آخری وقت بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں پورے اللہ کی یعنی کہ فرما برداری کی حالت میں ہو, ہم نمازوں کو ہم دیکھیں, اپنے اللہ کا کلام پڑھیں, اچھی بات کریں, اپیرنس جو ہماری اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح سے رہیں. عورتوں کو ان ساری چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہم رول ماڈل ہوں گے تو ہمارے بچوں کے بچیوں کے لیے بھی ہم ہوں گے نا. ہم اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ نہ کھلے رہ جائیں, ہمارے پیر نہیں کھلے ہوں, ٹخنے نہ کھلے نظر آئیں, اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے. تو جب انسان اللہ کا سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں, ودعو الی الطیب, اس کو رہنمائی دے دیتے ہیں اس راستے کی طرف, اور پھر انسان اسی راستے کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے لیے کر دے. ربنا اہدنا الصراط المستقیم, آمین. ٹھیک ہے, اور کہیں گے نبیلہ کچھ؟ بس چھوٹی سی ایک بات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی عاجزی اور صبر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اتنی وہ تکلیف میں تھے, اور پھر بھی انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں. یعنی کہ بالکل ایسے جیسے کوئی بھوکا ہو, وہ کسی امیر آدمی کے سامنے جائے, وہ یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں. یعنی کہ اتنا زیادہ عاجزی تھی. ہاں, عاجزی سارے نبیوں میں تھی. اور مخبتین, اللہ تعالیٰ نے بار بار مخبتین کا ذکر کیا. مخبتین وہ جو ہے ہمبل ہیں, اور یہ خاصہ ہے مومن کا, کہ مومن نماز پڑھیں گے, رکوع یعنی نماز کا کیا تو رکوع کیا ہے, رکوع کہا ہے, رکوع کا ہے, پھر سجدہ کا ہے. تو رکوع یہ آپ کے معنوی اور حصی, یعنی کہ جھکنے والے.
یہ نہیں کہ ہم سب کے آگے جھک جائیں اور سلام کے لیے ہم سر جھکا دیں اور سر پہ ہاتھ پھروا دیں. یہ سب الاؤ نہیں ہے. کسی کے آگے سر جھکانا الاؤ نہیں ہے کہ کسی بڑے کے آگے ہم یہ سوچ کے سر جھکا دیں کہ وہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرے. نو وے. عورتوں کے ہاتھ میں نامحرم یا محرم بھی ہوں, آپ سر نہیں جھکائیں گے کسی کے آگے سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے. اللہ کے آگے کسی کے نہیں. مخبتین میں جھکاؤ کا ہے یعنی کہ ہمبل ہو کے رہیں, ان کے اندر عاجزی ہو, وہ اپنی بات پہ اکڑ کے نہیں کھڑا ہو, وہ دوسروں کی بات سنے اور اچھی بات کرے. یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں اور قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں اس پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 21. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تو یہ جو ہم اب تک پڑھتے چلے آئے ہیں, جو زنا اور اس طرح کی جو وسوسوں میں پڑ گئے لوگ, فتنے میں پڑ گئے لوگ, بہتان میں پڑ گئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی شیطان. شیطان ہمیں ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے اور ایسا ہمارے بھلا دیتا ہے کہ پھر ہم وہ بات کر جاتے ہیں. تو شیطان سے بچنے کے لیے یعنی اس کی خطوات شیطان سے منع کیا ہے, اس کے قدموں پہ مت چلو, یعنی کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ہے جو شیطان کی طرف لے جائے ہمیں. تو اس کے لیے آپ نے اس سے پہلے بھی سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی, ایک تو پہلے ہم نے یہ دعا بھی پڑھی تھی, اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, کہ وہ ہمارے سامنے حاضر بھی ہوں. اور اگر آپ کو کوئی ایسی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر اگر آپ کو کوئی وسوسہ چھوٹ جائے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے جب بھی اس طرح کے کچھ ہو. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی خطوات شیطان, پہلے تو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی, اور جو بھی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو اس نے وہ تو بے شک حکم دیتا ہے فحشائی کی, منکر کی. تو وہ سب سے پہلے اس کا کیا کام تھا, اس نے کیا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ساتھ؟ ان کو یعنی کہ نافرمان بنا دیا تھا, نافرمانی کروا دی تھی اور حیا پر حملہ کیا تھا. تو وہ شیطان تو نافرمان ہے اور ہمیں کیا چیز کروا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کروا رہا ہے, اور پھر ہم بے حیا بنا دیتا اور ساری برائیوں کا جو ہے نا وہ ہمیں کنٹرول کر لیتا اور ساری برائیاں ہم سے کرواتا ہے. یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتا ہے کہ انسان بچ جاتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ پیور ہے, وہ پاک ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو اسس کریں گے کب کب ہم ایسے گناہ سے بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کب کب ہمارے پر اپنی رحمت کی ہے, تو اس میں ہم الحمدللہ کہیں گے. تو کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی, صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پیور رکھا, پاک رکھا اللہ کی رحمت سے, یعنی کہ وہ ان چیزوں شیطان کی طرف نہیں گیا, ان باتوں سے رکا, اپنا آپ کا حد بنا لی اپنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والے, جاننے والے. اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اتری ہے, کہ یعنی کہ حضرت مصطح کے ان کے رشتہ دار تھے اور انہوں نے ان کے لیے مال روک لیا تھا کیونکہ وہ اس میں شامل ہو گئے تھے. اس جو تھا سلینڈر جو کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, عبداللہ بن ابی منافق پر سب سے بڑے منافق میں, اور میں 3 معصوم مسلمان بھی جو یعنی کہ ایسے نہیں تھا کہ وہ ایمان والے نہیں تھے, ایمان والے تھے, وہ پڑ گئے تھے ایسے اس میں. تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو بیت المال سے, کیونکہ وہ غریب تھے, ان کو مدد کرتے تھے, تو انہوں نے وہ روک لیا کیونکہ ان کی بیٹی کے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی تھی. وہ بھی ایک انسان تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ایک انسان تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے
یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب ایک نارمل انسان کی طرح تھے, ان کی سارے اسی طرح کے جذبات ہوتے تھے. ہم یہ کیا وہ تو صحابی تھے, وہ تو ان کی کیا بات ہے, وہ صحابی ضرور تھے, اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا, لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پاک کر رہے ہیں, ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس انعام کے لیے کہ اس راستے پہ چلنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نہ قسم کھائے یا قلیل اولو الفضل, یعنی فضل والے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے مال تم میں سے, اور وسعت والے کہ وہ یؤتوا اولی القربی, کہ نہ وہ قسم کھائے کہ وہ نہیں, یعنی کہ اولو القربا کو نہیں دیں گے, کچھ مساکین کو نہیں دیں گے, مہاجرین کو نہیں دیں گے, یعنی کہ تینوں چیزیں, وہ مہاجر بھی تھے, مسکین بھی تھے, اور رشتہ دار بھی تھے, مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں. اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں, یعنی کہ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی کہ پکڑ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر اب آج آیات نازل نہیں ہو رہی ہیں, بٹ اف یو گو تھرو یور قرآن آپ کو کچھ نہ کچھ لیسن ملے گا اپنے لیے. کبھی نہ کبھی ایسے آپ کھولتے ہیں اور آپ جب پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا آپ لیکچرز میں جا رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ کی سچویشن کے لحاظ سے کہ اچھا ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ ابھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں, کیا تم محبت نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تمہارے لیے, اللہ غفور الرحیم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں اور تم نہیں معاف کر رہے ہو. کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں, ان الذین یرمون, بے شک وہ لوگ, اب یرمون کون ہے, جو زنا کا الزام لگانے والے, کس پہ کر رہے ہیں, ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا, الزام لگایا انہوں نے ایک عام عورت پر, ایک محسنات پہ جو شادی یعنی کہ جو پاک دامن عورتیں تھیں ان کو کیا. اب یہ پاک دامن ہیں, غافلات ہیں, غافلات انوسنٹ, جن کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اب ان پہ الزام لگا رہے ہیں. ان پہ الزام کی کوئی ویسی سزا نہیں ہے, لیکن ایک سزا وارد کر دی اللہ تعالیٰ نے, ان کے لیے لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں. حد نہیں ہے لیکن ایک سزا وارد کر دی ہے, یعنی وہ دیکھ لیں گے اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت کیا, اللہ کی رحمت سے دوری, وہ دیکھ لیں گے وہ دنیا میں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, اور ان ٹاپ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اور اس وقت ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ, ان کے پیر سب ان کی گواہی دیں گے, جس دن ان کو پورا دیا جائے گا ان کے جزا حق کے ساتھ, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جاننے والے, حق المبین ہے, ساری واضح جو ہے جاننے والے ہیں, حق کو کھولنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ جو حرکتیں جنہوں نے کی ان کی ساری باتیں سب کھل جائیں گی. آن ٹاپ ان کی زبانیں اور ہاتھ, اور جو ہے وہ ہم نے سورہ اس میں بھی پڑھا ہے ابھی سورہ حمیم سجدہ میں کہ کھالیں گواہی دیں گی, کھالیں جو یہ ہماری سکن ہے یہ گواہی دے گی, یہ بولے گی, سکن بولے گی. ہاتھ, اور یہاں پہ ہاتھ اور پیر اور زبان ہے, اور زبان اور کھالیں بولیں گی, اس وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ایک حکم آ رہا ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیا ہے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکس کر دیا ہے, خبیث مرد جو ہوتے ہیں وہ خبیث عورتیں ہی ان کو پسند آئیں گی, اور پاک مرد پاک عورتیں ہی پسند آئیں گی, یا پاک باتیں پاک لوگوں ہی کو سوٹ کرتی ہیں, پاک جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف پاک لوگ ہی کرتے ہیں, اور گندی بات گندے لوگ کرتے ہیں. یہ دونوں طرح سے اس کو جو ہے تفسیر کیا گیا. تو اب ہم اگر وہ لیں کہ پاک لوگ, پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, تو وہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان غلط کاموں میں ہوتے ہیں ان کو پیور عورت پسند ہی نہیں آئی, وہ ڈھونڈیں گے اپنے لیے وہ ماڈرن ہو, حجاب والی ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں جیسا ماڈرن چاہیے, جیسا آؤٹ گوئنگ ہو, ذرا ہمارے اس میں ساتھ چلنے والی ہو, یہ مانگیں گے. اور جو پیور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے ذرا سا نمازی چاہیے, مجھے یعنی کہ دین پر چلنے والی چاہیے, کیونکہ وہ اپنی نسل کی بھی فکر کریں گے, ان کو آگے کی بھی فکر ہے, ان کو ابھی کی بھی فکر ہے, ان کو اپنی ایمان کی فکر ہے, تو وہ طیب صرف طیب کو ڈھونڈیں گے, خبیث اور خبیث. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ بات, خبیث خبیث کے لیے, اور مل ہی جاتے ہیں پھر خبیث خبیث کے ساتھ, طیب کے ساتھ, اور رہ بھی نہیں سکتے طیب کے ساتھ, رہ بھی نہیں سکتے, پھر سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور جو لوگ پاک بات کرنے والے پاک لوگ جو ہوتے ہیں, اور جو خراب بات جو پاک لوگوں کے اوپر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آگے اس بات کے لیے بھی مینشن کر رہے ہیں, اولئک مبرؤون مما یقولون, جو لوگ پیور لوگوں کے لیے کوئی بات بھی کرتے ہیں تو یہ اس سے جو ہے نا آزاد ہیں, یعنی کہ بری الذمہ ہے, وہ نقصان نہیں کچھ دے سکتے. یعنی کہ کسی پیور
کے لیے کوئی بھی کوئی بات اگر غلط بات گندی بات کوئی الزام بھی لگا رہا ہے کوئی کسی پہ تو یہ ان کے اوپر ان الزامات کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان کے اوپر, وہ پیور ہی رہے گا وہ. اور اس کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر اور وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیمپل لے لیں کہ ان لوگوں نے پیور تھی بالکل پیور, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی. وہ ان کے لیے اگر وہ کہا گیا تھا وہ بات تو انہوں نے صبر کیا, آئسولیٹ بھی ہوئی تھی, صبر کیا, اللہ سے اجر چاہا, تو ان کے لیے کیا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم, ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشنے اور رزق کریم عطا کیا ہے ان کے جو صبر کرتے ہیں اس معاملے میں. اے لوگوں, اب یہاں پہ مینرزم آ رہا ہے اور یہ معاشرتی مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں تم نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے. اپنے گھروں میں تو آپ ایسی بغیر اجازت کے جاتے ہیں کہ لیا کھولا اور چلے گئے. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, ویری امپورٹنٹ بات, یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو مانوس کرا لو, یعنی کہ انٹروڈیوس کراؤ اور تم سلام بھیجو, اور یعنی کہ پہلے انٹروڈیوس کرایا, السلام علیکم کہا, پھر آپ داخل ہو جاؤ. اس سے پہلے آپ نہیں, پہلے اپنا نام بتائیں. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ باہر سے آپ نے, اب تو خیر ہوتا ہے, اور یہ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ استانسو جو ہے, تستانسو اپنے آپ کو مانوس کرا لو, یعنی کہ فون کر لو, انٹروڈیوس کرا دو, پہلی سے اپوائنٹمنٹ لے لو, بتا دو ہم فلاں وقت آ رہے ہیں, یہ ہے. اور پھر جب داخل ہو تو سلام کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پھر اگر تم نہیں پاؤ اس میں, یعنی کہ کسی ایک کو, یعنی کہ آواز دی 3 دفعہ کہتے ہیں کہ بیل بجائے, اور یہ دھڑا دھڑ بیل بجا رہے ہیں 3 دفعہ, یعنی کہ کھڑے رہیں. اگر کسی کو نہیں پایا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم, یہاں تک کہ مت داخل ہونا, اگر دروازہ کھلا بھی ہے تو داخل نہیں ہونا ہے. یعنی کہ آپ صرف اپنے گھر میں داخل ہو سکتے, اپنے بھائی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے, اپنے بہن کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. ماں باپ آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ کا جو ہے آپ کا اپنا گھر ہے, ماں باپ کا, بچوں کا گھر ماں باپ کا گھر ہوتا ہے. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا پورا مال ماں باپ کا ہے, وہ جس طرح چاہے. یہ اور بات ہے کہ ماں باپ غلط طریقے سے نہ خرچ کریں, یعنی کہ ہر ایک کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. تو اور کسی کے بھی گھر میں آپ ایسے نہیں ہو چلو دروازہ کھلا ہے, میری بہن کا گھر, کیا پتا بہن کس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے. یعنی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بغیر اطلاع کے نہیں جانا. ایک طرح سے آپ کو آپ کے گھر کے پرائیویٹ سکون کی جگہ ہے, تو بے حیائی کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے. یعنی آپ اپنے بھائی کے گھر گئے ہیں, اس کی بیوی کسی طرح سے بھی بیٹھی ہوئی ہو سکتی ہے, تو آپ کیا اچانک چلے گئے, تو پھر آپ نے کیا دیکھا, یعنی تو بے حیائی والی بات ہو گئی نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے امپورٹنٹ ہمیں مینرز دیے ہیں, اور جب تم سے کہا جائے گا واپس لوٹو تو لوٹ جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی کہ برا نہیں مانو کہ کہا جائے کہ بھائی نہیں ہے آپ جائیں تو چلے گئے, یا فلاں نے کہہ دیا, بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو آپ جائیں تو چلے جاؤ, اس میں تم یعنی برا ماننے کی بات نہیں ہے. واللہ بما تعملون علیم, تو اللہ جانتے ہیں جو تم کرنے والے, جو تم یعنی کہ خوب علم رکھنے والا, جو تم بھی عمل کرتے ہو, یعنی تمہارے دل میں کیا ہے, تم کیا کس ارادے سے کیا ہو, سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. لیکن تمہارے پر گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو غیر مسکونہ فیہا متاع لکم, غیر مسکونہ یعنی کہ وہاں پہ کوئی رہ نہیں رہا ہے, اس میں تمہارا کچھ سامان رہ گیا ہے, تو آپ جا سکتے ہو اس گھر میں. یعنی کہ آپ گئے, تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی کہ آپ کسی اس سے نہیں جاؤ, کوئی اور چیز نہیں کرو. یعنی اس میں ہر چیز میں تقویٰ آتا ہے. یعنی اپنا سامان لیا اور چلے گئے. ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا سامان رہ گیا ہے, وہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں, کوئی جیسے اب اسکول میں کوئی سامان رہ گیا ہے, وہاں پہ گارڈ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ہے نہیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو گیٹ دیٹ تھنگ, آپ گئے اور لے آئے. لیکن بی کیئرفل کہ یہاں پر جو ہے آپ کے پر, یعنی اس چیز کو ہم ایسے نہیں لیں گے کہ چلو یہ آیت آ گئی ہے تو ہم تو ایسے ہی چلے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اپنی پریکاشن بھی لیں کہ کیمرز لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر, ہر طرح کی آپ کے اوپر نظریں ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے, اس گھر میں بھی جائے تو آدمی سمجھ کے جائے کہ اگر تمہارا سامان ہے تو آپ جا سکتے ہو, اگر اف یو آر یعنی کہ آپ احتیاط آپ کے اوپر ہے, یعنی آپ جا سکتے ہو اگر کوئی ایسی مسئلے نہیں ہو تو. واللہ یعلم, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو. اب جو حکم آ رہا ہے وہ یعنی کہ لا تقربوا الزنا کے اوپر ہے, یعنی کہ تم زنا کے قریب نہیں ہو. زنا کے سورسز کو اللہ تعالیٰ نے بلاک کر دیا ہے, بالکل بلاک. اور وہ کیا ہے, کہہ دیجئے مومنوں کے لیے یغضوا من ابصارہم, نیچی رکھو اپنی نگاہوں کو,
اور حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی. یعنی آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. آنکھ اور وہ جو نظر جو یعنی کہ ایسی نظر جو خاص نظر جو فتنے کا ذریعہ بن جائے, یعنی اس نظر سے کوئی دیکھے. اور ایسا ہے کہ کبھی کبھار آپ اٹھا کے کسی سے بات کر رہے ہیں, نظر پڑتی ہے لیکن you have no intention inside کہ آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ جیسے کہ اٹھا کے کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنا, کسی کو دیکھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ, یعنی کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ, کسی کو عورت کو دیکھ لیا ہے فوراً ہٹا لے نظر, فوراً ہٹا لے, کیونکہ یہ دل کا دروازہ, اس کی بھی نظر مل گئی, آپ کی بھی نظر مل گئی اور دل کے دروازے کھل گئے اور بس ختم. تو یہ کیا ہو گیا, زنا کے قریب چلے گئے. اینڈ دین اس کے بعد ہو گیا کچھ گڑبڑ معاملہ. یہ تمہارے لیے زیادہ اس کا ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے وہ جو کرتے ہیں. اب مومنات کے لیے, عورتوں کے لیے, ان کے لیے بھی وہی حکم ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنی پیورٹی آ جائے, کتنا پاک معاشرہ ہو جائے ہمارا اگر ہم یہ اللہ کی آیات پر ہم چل جائیں. اور اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ نے حکم دیا ہے, مومنوں سے کہہ دو, مومنات سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, اپنا بناؤ سنگھار. الا ما ظہر منہا. اب الا ما ظہر منہا میں آپ کا یعنی کہ ایکسپٹ کہ جو ظاہر ہو جائے. اب ظاہر کیا ہو گیا, آپ نے پورا پہنا ہوا ہے, ہوا چلی, آپ کا شیپ جسم کا نظر آ گیا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پورا کور کیا ہوا, لیکن آپ اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہیں, آپ اپنے گلا, اپنا جسم, اسپیشلی اپنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے دوپٹہ زمین اپنے جسم پہ نہیں ڈالا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے گریبانوں پہ اس طرح سے ڈالو, یعنی آن ٹاپ اپنے سر سے لے کے جسم کو اس طرح سے ڈھکنا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بھی دے دیا ہے کہ ایسی سچویشن آئے گی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کر دیا اللہ کر کے. وَلَا يُبْدِينَ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنے زینت کو ظاہر نہیں کریں. اب زینت میں بہت چیزیں آج کل ہو گئی ہیں, اگر ہم یعنی لسٹ بنا کے ہم نے رکھنا چاہیے کہ ہر عورت, آپ اپنے ہاتھ کو یہ دیکھ لیں, عورت کا ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, اس میں انگوٹھیاں بھی پہن لی ہیں, اس میں نیل پالش بھی لگا لی ہے, اور ہم بازاروں میں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں چلے گئے اور ہاتھ کو کور کیا ہوا ہے, ہم عورتوں کے گھر میں چلے گئے ہیں, دیٹس فائن. مردوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے, دیٹس فائن, کیونکہ یہ زینت ہے. لیکن زینت کا بھی کہاں کہاں بتایا گیا, ہم وہ سمجھیں گے. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم کس طرح سے زینت کو اپنے ظاہر کر رہے ہیں. ہاتھوں کو ظاہر کر رہے ہیں, پیر کے اینکل نظر آ رہے ہیں, پیر ہمارے عورتوں کے پیر, ہاتھ سب خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے, یہ لے لیا ہے. لیکن ہمارا جسم پورا کھلا ہوا ہے, ٹائٹ کپڑے ہیں, ہاتھ میں آپ نے بیوٹی کر لی ہے, ڈارک لپسٹک لگا لیا ہے, مطلب پورا آپ نے میک اپ تھوپا ہوا ہے, اور بازاروں میں پھر رہے ہیں, بازاروں میں پھر رہے ہیں, راستوں میں بھی جا رہے ہیں, بازاروں میں بھی جا رہے ہیں. بازار میں سب سے پہلے والا آنے والا شیطان, اور سب سے آپ کو جانے والا شیطان. اس چیز کو ہم نے بہت کنٹرول کرنا ہے. اب اگر آپ نے لپسٹک کا شوق ہے, میک اپ کا شوق ہے, سب کو زینت کا شوق ہوتا ہے, یعنی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے عورتیں, اتنی اس کے اندر اور خواہش بڑھتی جاتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اور زیادہ خواہش ہو رہی ہوتی ہے اپنی تیاری, اپنی بناؤ سنگار, اپنے آپ کو جوان بنانے کا, اپنے آپ کو دکھانے کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو اگر کہوں گی, سب کو ہوتا ہے یہ شوق, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا, یہ دیا ہوا ہے یہ اندر ایک چیز. لیکن اگر تقویٰ ہوگا تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اس جگہ سے جا رہے ہیں, میں ڈارک لپسٹک لگائی ہوئی ہوں, میں نے کیا ہوا ہے, میرے راستے میں کوئی گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی گاڑی چلاتے ہوئے موت آ گئی, مر گئے, تو کیا لے کے گئے منہ اللہ کے پاس, نافرمانی. یعنی اتنی اس طرح سے یہ سوچ لیں, آپ کو ایسے ہی شوق ہے, اس جگہ چلے گئے, وہاں جا کے لپسٹک لگا لیا, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. تو کوشش یہ کرے آدمی کہ ہر لحاظ سے دل میں تقویٰ, اللہ کا ڈر ہوگا, تو یہ سب چیزوں سے ہم سب رک جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب بتا دیا گیا, اب اپنے شوہروں کے لیے کرو, اپنے باپوں کے لیے کرو, اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے آپ کر سکتے, کرو نہیں, شوہروں کے لیے تو کرو, لیکن کر سکتے ہیں الا, یعنی آپ کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے, یعنی اچھے سے رہیں, آپ اچھے کپڑے پہنیں, آپ میک اپ بھی کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے, سوتیلے جو بیٹے ہوتے ہیں, اپنے بھائیوں کے لیے, پھر بھائیوں کے بیٹوں کے لیے, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, بنی
وبنی اخواتہن بیٹے، بنی کہتے ہیں بیٹے کو، اخوات یعنی کہ بہنیں، اور اخوا بھائی، اور عورتیں جو آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، اور وہ لوگ جو اب تابعین غیر الاولی الاربع، یعنی کہ وہ جو کام بوڑھے لوگ ہیں اور ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ آپ کے تابعین ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر کام کرتے ہیں وہ مردوں میں سے، یا وہ بچے جن کا ابھی زینت ظاہر نہیں ہوئی، یعنی کہ 7-8 سال کا بچہ ہے، وہ نامحرم ہے، نامحرم بچہ ہے، کون؟ جو آپ کے شوہر کے بھائی کا ہوگا اور آپ کے شوہر کی بہن کا بیٹا ہوگا، وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہے، وہ سب نامحرم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کلوز رشتوں کی بات میں کر رہی ہوں، ادر دین دیٹ تو آپ کے ہوں گے ہی نامحرم۔ یہ کلوز رشتے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ میرے جیٹ کا بیٹا ہے اور ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اینڈ ویری کہ کیئرلیس وے میں، وہ سب آپ کے نامحرم، ان سے بالکل اسی طرح سے پردہ کرنا ہے۔ اور کسی کا یعنی علی عورت النساء، یعنی کہ ان کے چھپے ہوئے حصوں کا عورت کا وہ نہیں جانتے ہیں وہ بچے، ان سے بھی آپ یعنی کہ ان کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں اپنے پیر کو، تاکہ وہ جو چھپا رہی ہیں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ من زینتہن، کیا چھپا رہی ہیں؟ اب زور سے چل رہی ہیں، اب جسم آپ کا ہل رہا ہے، یہ بھی، اور پھر زور سے چل رہی ہیں، آپ کی ایڑیوں کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ اس کی ہیلز کی آوازیں آ رہی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے آپ دیکھیں کہ ہیلز کی آواز آتی ہے، ضرور مرد پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ کون آ رہا ہے، یہ کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہے، عورت ہی آ رہی ہے ایسے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ آج کل کے دور اگر ہم دیکھیں تو اس پہ ہم ایسس کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور پیروں میں پائل پہنی ہوئی ہے، چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، وہ سب، یہ سب کر کے احتیاط کر کے بھی ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی اگر ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ایک اور حکم آ رہا ہے کہ نکاح کر کے دو، بچوں کی شادیوں کی فکر کرو، انکحو، نکاح کر کے دو، کس کا؟ ایاما، ایاما کہتے ہیں کہ بیوہ کو بھی کہتے ہیں، اور ایک سنگل جو بھی ہے، مرد میں عورت میں جو بھی سنگل ہے، شادی شدہ ہو یا نہیں شادی شدہ ہو، لیکن بیوہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کمیونٹی والے جو ہیں اس کی کوشش کریں اس کی شادی کے لیے، ڈیورسی جو ہوتے ہیں، منکم الصالحین من عبادکم و ایمائکم، اور تمہاری جو لونڈیوں میں سے، غلاموں میں سے، اگر تم سمجھو کہ وہ یعنی کہ فقراء ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دے دے گا، یعنی کروا دو، وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس سے دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت والے ہیں، جاننے والے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر ان کے کوئی لڑکی نہ ملے، جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی یعنی کہ غریب ہے، اس کو اپنے لیول کا اور مہر دینے کے قابل نہیں ہے، تو غلام عورت سے شادی کر لے کیونکہ ان کا مہر کم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نہ ملے تو اپنے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ رسول نے کہا تھا روزہ رکھ کر۔ تو یہاں پر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور چاہیے کہ پاکیزگی سے کام لے، یعنی کہ اپنے پاکی اختیار کرے اپنے، اور وہ لوگ جو نہیں نکاح کی وسعت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ اور وہ لوگ جو آپ کے یعنی اب غلاموں کے بارے میں ہے، وہ غلام جو چاہ رہے ہیں یبتغون الکتاب، جو ایک کانٹریکٹ میں ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ جو کانٹریکٹ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو ان کے ساتھ اس کانٹریکٹ کو کمپلیٹ کرو، اگر تم یعنی کہ ان کے بیچ میں کوئی خیر دیکھو، یعنی ان کو پھر تم آزاد کر دو، وہ چاہ رہے ہیں شادی کرنا یا جانا چاہ رہے ہیں، اب آپ نے ان کے دیکھا، ان کے اندر معلوم کر لیا کہ یہ صحیح ہے، یعنی شادی کرنا چاہ رہا ہے، تب ان کے ساتھ وہ جو کانٹریکٹ کو پورا کرو، اور پھر اس کے بعد جب کانٹریکٹ پورا کر لیا، وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ، اور اس کو دو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، الَّذِي آتَاكُمْ، جو تم کو دیا گیا تھا، یعنی کہ اس کو کچھ دو، دلاؤ، آزاد تو کر دیا ہے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ بھی کرو، اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو، یعنی اس وقت بھی یہ کام ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو غلام بناتے تھے، پھر ان سے غلط کام کرواتے تھے، بدکاری پر اگر وہ چاہے پرہیزگاری کرنے کے لیے، اور تم چاہ رہے ہو رد دنیا، تم مال کے لیے ان سے یہ کام کروا رہے ہو، لیکن جو کوئی بھی یہ کروایا گیا ہے یہ مجبور کر دیا جائے گا، یعنی وہ عورتیں جن سے یہ زبردستی کام لیا جا رہا ہے اور وہ مجبور ہیں کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس مجبوری پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، پکڑیں گے کس کو؟ جو کروا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تمہارے لیے روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، مثالیں بتا دیے گئے، اور اس سے پہلے جو گزر چکے تھے، اور یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب بہترین آیت آ رہی ہے اور خوبصورت آیت ہے، اس کو بہت سمجھنا ہے، لیکن اس میں اتنی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے،
otherwise I would have gone to in detail. आप समझें इसको जितना आप समझ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला में तौफीक दे तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगी. अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह है आसमान और जमीन का नूर, यानी ऐसा नूर, अल्लाह नूर है, अल्लाह की शरीयत नूर है, अल्लाह ताला का हिजाब नूर है. अगर अल्लाह ताला को हिजाब हट जाए तो हर चीज जल के रह जाए. और अल्लाह का नूर यानी हिदायत है. अल्लाह ताला आसमान और जमीन के लिए नूर की तरह, यानी कि अल्लाह की के उस पे चलने वाले रहनुमाई है, यानी अल्लाह का वो नूर जिससे हर कोई चल रहा है, उस नूर से, यानी कि पूरी हर चीज कायनात की एक एक चीज अल्लाह के उससे चल रही है. और उसमें हम जो तहज्जुद की नमाज में जो हम पढ़ते हैं अल्लाह नूर समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना, इसमें हम ये जो है ना कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना, ये है पूरी दुआ है. मसल नूर ही का मिशकातिन, अब क्या है उसकी नूर की मिसाल क्या है, अल्लाह के नूर की मिसाल क्या है कि एक ताक है. ताक एक ऐसी चीज होती है कि जो रोशनी को सेव करता है. ऐसे पहले के जमाने में ऐसे होता था, तो यूं ऐसे होता था जो जिस पे आप चिराग रख दें तो वो रोशनी जो है वो सेफ रहती थी उसमें वहां पर. तो उसमें एक चिराग है और चिराग जो है एक फानूस में है. और फानूस में यानी एक जो है वो एक फानूस है और फानूस में जो चिराग जल रहा है वो ऐसे जल रहा है कि वो इतना शफाफ फानूस है, इतना क्लियर फानूस है कि वो लग रहा है जैसे कि रेज उससे निकल रही है, एक सितारे जैसे चमक रहे हो. कान्हा कौकबुन, एक तारा है चमकता हुआ और रोशन किया जाता है उससे. और उसमें किस चीज से उस चिराग को रोशन किया जा रहा है, एक दरख्त है, शजारत मुबारका. शजारत मुबारका कहा है किसको, जैतून के दरख्त को. जब से मैंने ये सुना है मैंने कहा मुझे एक ऑलिव ट्री चाहिए, तो उसको लेके और उसको वो किया हुआ, यानी कि जिसका कुरान में जिक्र आया शजर मुबारका कहा है, तो उसको क्यों नहीं. जब से कहा कि देखा कि वो जैतून का तेल खाने का है, तो वो ऑलिव ऑयल हमेशा घर में होना चाहिए, ऑलिव्स होने चाहिए. ये सब आपको कुरान से आपको मिल रहा है. तो वो ऐसा शजर मुबारका है जिसमें जैतून का दरख्त है. ला शर्किया वला गरबिया, यानी कि ना मशरिक ना मगरिब, बीच में है वो. ना मशरिक की तरफ एकदम किनारे, ना मगरिब की तरफ, बीच में. यानी ऐसा दरख्त जिसमें चारों तरफ से उसको धूप पड़ी, यानी बहुत ही बाबरकत, बहुत फल देने वाला, बहुत तेल देने वाला. अब यकादु ज़ैतूहा, करीब है कि ये तेल रोशन हो जाए, यानी आपने ये तेल डाला और ये तेल रोशन है. वलो लम तमससहु नार, इसको अभी आपने आग भी नहीं जलाया, आप देखें रात में इसमें चमक आ रही है. नूर अला नूर, नूर के ऊपर नूर, यानी अगर आपने उसको जला दिया तो नूर के ऊपर नूर हो गया. ये नूर के साथ अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं और मिसाल बयान कर रहे हैं लोगों के लिए ताकि आप जान लें. वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाले, यानी हमारी हिदायत कैसे देनी है, किस एग्जाम्पल से देनी है, क्या बताना है और कौन ले रहा है. जो चाहेगा वो लेगा. क्या है ये मिसाल, कि मिसाल जैसे कि कमिश्का, एक मुसलमान, एक मोमिन का सीना एक ताक की तरह है, उसके अंदर दिल है, उस दिल में ईमान है. ठीक है, वो चिराग है, वो चिराग एक ईमान का चिराग है और वो उसके अंदर सफाई हो रही है. किससे, इल्म से. इल्म क्या है, ये जैतून का तेल जो इल्म की तरह है जिसमें आपने आग जलाई, वो इल्म अल्लाह की मारिफत है. अभी उसके अंदर इल्म उतरा नहीं है कुरान का, अभी उसके अंदर ईमान है, अभी उसके अंदर अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह का खौफ है. उसके पास अभी सोर्स नहीं है इल्म का, लेकिन उसने इल्म का सोर्स लिया और सोर्स लिया तो उसको आग जला दी, यानी कि रोशन हो गया वो एकदम. वो ऐसा रोशन हुआ कि वो उसकी ना मशरिक ना मगरिब, हर तरफ माहौल रोशन हो गया, हर तरफ से माहौल रोशन हो गया और उसकी रोशनी दूर दूर तक जा रही है. यानी उसकी बात, मोमिन का इल्म, मोमिन जो सीख रहा है वो बता रहा है, उसकी रोशनी दूर तक जा रही है, हिदायत मिल रही है लोगों को. ये मिसाल अल्लाह ताला ने बताई है. और ये लोग कौन लोग हैं, फी बुयूतिन अज़िनल्लाह, ये जो लोग हैं ये अल्लाह के घरों में अल्लाह ने कह दिया है अंता ज़िक्रा बिस्मुहु, और ये लोग उस घरों में हैं, उन घर में, यानी कि जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है. मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों को करते हैं, घरों में अल्लाह का जिक्र करते हैं जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाए और वो तस्बीह करते हैं सुबह और शाम. कौन है ये, कुछ लोग हैं, रिजाल हैं, उनको कोई चीज गाफिल नहीं करती अल्लाह के जिक्र से. ला तुलहिम तिजारत
वला बैअन, कोई खरीदो फरोख्त, कोई तिजारत, कोई चीज उनको गाफिल नहीं करती अल्लाह के जिक्र से। वो नमाज को भी कायम, क्योंकि वो अल्लाह की मारिफत ले चुके हैं, वो अल्लाह को समझ रहे हैं, इल्म ले रहे हैं, और फिर वो मस्जिदों में जा रहे हैं, वो जहां जहां जा रहे हैं वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और नमाजों को भी कायम करते हैं, ज़कात भी, मेन अहकामात को जो है ना स्प्रेड कर रहे हैं। और फिर वो ये करने के बाद वो डरते हैं उस दिन से जिस दिन जो है वो पलट जाएंगी नजरें, पलट जाएंगे और दिल भी पलट जाएंगे और नजरें भी पलट जाएंगी, यानी कि उलट पुलट हो जाएंगी। और ताकि अल्लाह ताला जज़ा दे उनको, बेहतरीन जज़ा जो उन्होंने जो अमल किया है, और अपनी तरफ से और ज्यादा करके अल्लाह ताला देंगे। और अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क दे। क्यों रिस्क नाम लिया अल्लाह ताला? क्योंकि उनको ना तिजारत ना खरीदो फरोख्त कोई चीज को अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, कि तिजारत के पीछे भागे जा रहे हैं, जॉब में है और अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया है, नमाज छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो हम जॉब से 2 घंटा ऑफ ले लेंगे तो हमारा जो है कट जाएगा, ये पैसे कट जाएंगे। अल्लाह जिसको चाहे वही हिसाब रिस्क दे दे, जहां से जितना निकलना होता है निकल जाता है, जहां से जितना आना होता है आ जाता है। वल्लज़ीना कफरू, और जिन्होंने कुफ्र किया है उनकी अमाल। अब ये तो एक ईमान वाले के दिल की हालत अल्लाह ताला ने बताई। अब एक ऐसा है जिसका ईमान नहीं है, कुफ्र करने वाला है, लेकिन उसके अमाल अच्छे हैं। तो अमाल अच्छा होना क्या कबूलियत का दर्जा है? नहीं, ईमान के साथ होना चाहिए। तो उसका हाल क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं? मानिंद शराब के एक चटियल मैदान में है, बक़ियतन तहसबुहु ज़मआन, वो समझता है मैदान में जो है वो भूख प्यासा जो है, ज़मआन प्यासा जो है वो समझता है कि दूर से पानी, ज़मान कहते हैं ना, जो हम जो रमजान की जो हम रोजा इफ्तार की जो हम दुआ पढ़ते हैं, ज़हबा ज़मअ वब्तलक़ल उरूक़, तो उससे आपको याद आ जाएगा ज़हबा ज़मअ, मेरी प्यास चली गई, तो वब्तलक़ल उरूक़, और मेरी तर हो गई ज़बान। तो ये उससे आपको याद समझ में आ जाएगा ज़मान, आप जब भी आप पढ़ेंगे आपको प्यासा, ठीक है, तो समझता है प्यासा पानी, हत्ता इज़ा जा, जब वो करीब आता है देखता है कुछ भी नहीं है वहां पर, और वहां पर तो अल्लाह ताला नजर आ गए। क्या? यानी कि क़यामत के दिन, यानी कि वो सारे उसके अमाल खत्म हो गए, और जब अल्लाह के सामने खड़े हुए तो कुछ भी नहीं आया हाथ में, सारे अमाल खत्म, और फिर उसका पूरा करके दे दिया गया उसका हिसाब, और अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाले, चाहे क़यामत चाहे मौत। अब तीसरी कैटेगरी अल्लाह ताला बता रहे हैं, एक जो ईमान से भरपूर है, एक जो नूर है ईमान का, उसके पास अभी इल्म नहीं था, अल्लाह की मारिफत थी, इल्म आया, उसका रोशन हो गया, उसने चारों तरफ उसके इल्म से चारों तरफ माहौल रोशन हो गया। दूसरा जिसके पास ईमान नहीं है लेकिन अच्छा अमल है। अब तीसरा जिसके पास ना ईमान है ना अमल है, कुछ भी नहीं है, वो क्या मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं? या वो अंधेरे हैं समंदर के, लुज्जीन गहरी, जब इशार ढाप देती है उसको मौज के ऊपर मौज, मिन फौकी मौज, मिन फौकी मौज, मौज के ऊपर मौज। अब क्या है? रात का अंधेरा है, समंदर पे आग के किनारे आप खड़े हुए हैं, मौज के ऊपर मौज आ रही है, यानी कि बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और उसके ऊपर बादल आए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन है कि आप उस जगह खड़े हुए हैं, अब बादल है, तीन अंधेरा है, ज़ुलुमातुन बअदुहा फौक़ बाद, एक पर एक अंधेरा आ गया, रात का अंधेरा, समंदर की मौजें, बादल, एकदम गुप अंधेरा है। इस अखरजा यदहु, जब वो हाथ निकालता है अपना, लम यकद यराहु, अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा, इतना, यानी कि उसको कुछ भी, इतने अंधेरे में उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, यानी अपना हाथ नजर नहीं आ रहा, यानी अपना आप नजर नहीं आ रहा, अपने आप से भूला हुआ, हर तरह की जो है वो सरकशी वाले काम कर रहा है। और जिसके लिए अल्लाह कोई नूर नहीं बनाए तो उसके लिए कोई नूर नहीं होगा। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु, तो करने का काम किया है कि अल्लाह के लिए तो सब चीजें तस्बीह कर रही, हमें तस्बीह करना है, जो कुछ भी आसमान और जमीन पे, परिंदे सब बांधे हुए, अभी आप देखेंगे शाम में सब बांधे हुए जो है परिंदे जा रहे हो, तो तस्बीह कर रहे हैं। ये सारी निशानियों को देखें, और जब आप वो सब देखें तो आप कहें सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, आप पढ़ते चले जाएं। कुल्लु क़द अलिम अस्सलातु, हर कोई अपनी नमाज पढ़ रहा है, हर कोई अपनी नमाज जानता है, हर कोई अपनी इबादत के तरीके जानता है, तस्बीह जानते हैं। ये सारे परिंदे, जानवर, पत्थर, जर्रे, लीव्स, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ अल्लाह ताला ने परिंदों को कहा जो सब बांधे हुए, और अल्लाह जानने वाला है जो वो कर रहे हैं। अगर वो नहीं तस्बीह करेंगे अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है, उसी के लिए बादशाह आसमान और जमीन के, उसी की तरह लौट कर जाना है। अलम तरा, अब यहाँ पर एक साइन बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला,
किस तरह से बारिश आती, आप बारिश आ रही है और आपने कहा हाँ बारिश हो रही है, इट्स रेनी डे, इट्स रेनी डे, कभी कभार आप कहते हो वेरी रेनी डे, कितना खराब दिन है, हर वक्त बारिश हो रही, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वेदर और किसी चीज को बुरा नहीं करना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से है ये, और बारिश को गौर करें तो अल्लाह की पहचान मिल जाए। क्या है, क्या देखा तुमने, गौर किया तुमने कि अल्लाह ताला जो चलाता है युस्जी सहाब कहते हैं बादलों को, फिर उसको मिला देता है एक दूसरे के दरमियान, फिर उसको कर देता है तह बतह, यानी कि छोटे छोटे गोले होते हैं और वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारे सिरस निम्बस, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। और कौन से क्लाउड्स हैं जो बरसने वाले हैं, ये वो क्लाउड्स हैं जो जुड़ जाते हैं ऐसे, और रुकामा तह बहता है, और तुम देखते हो फिर वो तह बहता है पूरे, यानी एक एक जगह से जाके, जैसे आप एक जिक्सॉ को आप फिक्स कर दें पूरा, तो उसी तरह से वो पूरा जाके फिक्स हो जाते हैं पूरे, एक बादल एक पूरा एक पीस बन जाते हैं, और वो पीस फिर वो बरसने वाला बादल होता है वो, फिर तुम देखते हो कि उसके अंदर से झपकते हैं, यानी पानी उसके अंदर से निकल रहा है, वदका कतरे युनज़िलु मिनस समाई, उतर रहा है आसमान से, और पहाड़ों पर जो है वो, यानी वही पानी जो पहाड़ के ऊपर जा रहा है वो ओले की सूरत में जा रहा है, फीहा मिन बर्द, वो उस पहाड़ पर बर्फ की सूरत में आ रहा है, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, जहाँ पे माइनस में वो होता है टेम्परेचर होता है, तो वहां पर जो है वो वही बारिश जो है वो ओले की सूरत में आता है। तो अल्लाह ताला जहाँ चाहे पहुंचा दे, जहाँ से चाहे फेर दे उस ओलों को और बारिश को, जिसको चाहे जहाँ चाहे बरसा दे, और इन्हीं में से जो है वो बहुत जोरदार बिजली भी चमकती है, और ऐसी चमकती है कि जैसे लगे कि आंखों की रोशनी चली गई, यानी कि देखने के काबिल ही ना रहे, अंधा हो जाए, इतनी ज्यादा अगर आंखों पे गिर जाए। युक़ल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार, एक और निशानी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे, उलट पुलट करता है रात को और दिन को, इसमें अलबत्ता इबरत है, सबक है, जो देखने वाले हो तो वही सबक ले सकते हैं। इबरत क्या है कि जो ज़ाहिरी चीज को देखकर उसके बातिन को समझे, यानी कि उसकी डेप्थ में जाए, ज़ाहिरी चीज देख रहे हैं हम, उसकी डेप्थ में जाए हम। और वो रात का भी आना जाना क्या है कि वक्त एक जैसा नहीं होता है। वल्लाहु खलक़ कुल्ली दाब्बा मिन माइन, अब एक और निशानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हर चीज को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया, जानदार, दाब्बा जानदार को पानी से, ईच एंड एवरी जानदार पानी से, कुछ जो है वो बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, कुछ जो चलते हैं यमशी अला बत्नी, पेट पे चल रहे हैं, कुछ जो है वो जो मिनहुम मन यमशी अला रजलैन, दो पांव पर हैं, अब दो पांव पे इंसान भी है, एक तो जानवर भी है, वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा, चार पांव पे भी चल रहे हैं, जिस तरह चाहे जो चाहे अल्लाह ताला बनाते हैं, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, तुम्हारे लिए नाजिल कर दी गई है, और ये इसी से आपको हिदायत दे देंगे सीधे रास्ते की तरफ। जो अल्लाह की मारिफत लेगा, जो अल्लाह के कनेक्शन लेगा, वही हिदायत पे जाएगा, जो खोलेगा कुरान, जो समझेगा इन आयात को। यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि, अब मुनाफिकों की बात हो रही है, तो कहते हैं कि अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाए, हम इताअत कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक फरीक जो है वो फिर के चले जाता है। तो मदीना सूरह के खासा ये कि अहकामात भी हैं, निशानियों से अल्लाह ताला बताते हैं, मुनाफिकों का जरूर जिक्र करते हैं मदनी सूरह में। सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बाद ज़ालिका वमा उलाइका बिमुमिनीन, वो ईमान लाने वाले नहीं है। और जब उनको बुलाया जाता है कि आओ रसूल की तरफ, जो तुम्हारे उसके यानी कि सुन्नत से जो फैसला कर रहे हैं उसकी तरफ आओ आपस में, तो एक ग्रोह जो है उनमें से एराज बरतने जाता है, पलट जाता है। वही यकुल लहुमुल हक, अगर उनके लिए बात चला जाए, उनके हक में बात चली जाए, या तो इलैहि मुज़निन उम्मती, उनके फौरन आ जाएंगे, यानी उनके हक में बात होगी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। फैसला सुन्नत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे नहीं करना है, लेकिन अगर जहां उनकी पसंद की बात होगी, ऐसा फतवा, तो फौरन वो आ जाएंगे। आप यही देख लें कि जो लोग मॉर्गेज लेते हैं, वो कहते हैं एक फतवा किसी ने दे दिया कि हाँ पहला वो जायज है, तो बस उसको मान लिया फौरन, हाँ ये तो है सुन्नत में लिखा हुआ, अदरवाइज कोई और बात नहीं समझ में आ रही है उनके। अफी क़ुलूबिहिम मरद, क्या उनकी बीमारी है उनके दिल में मुनाफिकत की, या उनकी शक में है, या फिर वो ये खौफ कर रहे हैं कि जुल्म करेगा। यही यहाँ पर जुल्म के ऊपर आया है कि अल्लाह जुल्म करेगा, उसका रसूल जुल्म करेगा, यानी कि अल्लाह का और रसूल का जो फैसला है वो जालिमों वाला है। अल्लाह की बात तो हिकमत से भरी हुई है, हमारे फायदे के लिए। अभी आप देख ले कितनी चीजों से हमें अल्लाह ताला ने हमें फायदा दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हिकमत वाली है। तो क्या वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि उनका दिल शक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें शक में है, दीन में शक में है, सुन्नत में शक में, इसलिए वो फैसला भी नहीं लेंगे।
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے جو فیصلہ ہوگا ان کے لیے ظلم والا فیصلہ ہوگا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. مومنوں کی کیا بات ہے؟ مومنوں کی بات یہ کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا. اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور جو کوئی بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا اور ڈرے گا اللہ سے اور تقوی اختیار کرے گا تو یہی لوگ بڑی کامیابی میں ہیں. اور وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں. کون لوگ؟ یہ منافق قسم کھا رہے ہیں جہدا پکی قسمیں کہ ہم جو اب اگر حکم آئے گا ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلیں گے. جب نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا تو کہا جا رہا ہے قسمیں مت کھاؤ, تمہاری اطاعت معلوم ہے, تم معروف, تمہاری اطاعت معلوم ہے, پتہ ہے تمہاری اطاعت. قسمیں کھانے والے کرتے نہیں ہیں, کرتے نہیں ہیں. جو بہت لمبی چوڑی قسمیں کھاتے ہیں ان کا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے جب بھی وہ اتنی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے قسموں ہی کو ڈھال بنا رہے ہوتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو. قل اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اور جب مٹ جائے تو کہہ دو فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم. تو بس ٹھیک ہے, اگر مڑ گیا جو جس نے اٹھایا وہ اس کا ہے, عمل اس کے ساتھ ہوگا. اور جو تم کو دے دیا گیا یعنی کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری دے دی گئی وہ تم اٹھا رہے ہو, یعنی اپنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ اطاعت کریں گے اس کی, اگر تم اطاعت کرو گے اس کی, یعنی کہ مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے, سب کو کہا جا رہا ہے, تو تم ہدایت پا جاؤ گے. رسول کے پاس تو صرف پہنچا دینا ہے میسج. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور جو نیک عمل کرتے ہیں کہ وہ ضرور ان کو خلیفہ بنائیں گے. یہ ایک طرح سے خوشخبری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, زمین میں جو ان کو خلیفہ بنا دیں گے جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو بھی, یعنی اس سے پہلے اس کو ختم کیا تھا. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جانشین بنا دیں گے اور تمہیں اچھا سا ٹھکانہ بھی دیں گے, اور تمہاری اس دین کو جو اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے دین, یعنی اس دین کو تمہارے لیے غالب کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ ضرور بدل کے دیں گے خوف کے بعد امن. خوف کے بعد امن کس کو؟ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں گے. آج ہمارے ملک میں بھی جو خوف کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک کسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس کو ٹھیک کرتے اور صحیح رولرز آ جائے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وہ عبادت کریں گے میری اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ساری چیزیں کرنا ہے, ہمارے اندر آنا ہے, ہمارے ملک میں آنا ہے. شرک نہ کریں, مزاروں سے ہٹ جائیں, بدعتوں سے ہٹ جائیں, ساری ہٹ جائیں ساری چیزوں سے. ومن کفر بعد ذلک, تو پھر وہ فاسق ہوگا, وہ نافرمان ہوگا. نماز قائم کرو, زکات دو, اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پر صرف رسول کی بات کی, یعنی کہ اطیعوا اللہ ومن یطع اللہ فقد ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں پر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت آپ کے اوپر رحمت لے کر آئے گی. سنت پر چلنا ہمارے لیے اللہ کی رحمت لے کر آئے گی. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے عاجز کیا تھا زمین میں. مأواہم نار, ان کے لیے جو ہے یعنی کہ اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے جو بھی دوڑ بھاگ کیا تھا ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اور پھر اب یہاں پہ تھوڑے سے مینرز سکھائے جا رہے ہیں گیدرنگ کے, لرننگ میں, جہاں پہ دین کی مجالس ہیں, جہاں پہ اللہ کا کی کوئی یعنی کہ علم دیا جا رہا ہے, کسی طرح کا بھی علم. اے ایمان والو چاہیے کہ شڈ لی تک کہ جب زیر آتا ہے تو شڈ ہے یعنی کہ چاہیے, اور لام کے اوپر زبر ہے تو البتہ شیورلی کے لیے آتا ہے. چاہیے کہ اجازت لے تم میں سے وہ لوگ جو یعنی کہ مالک ہوئے ان کے غلام. یعنی یہاں پر یہ گیدرنگ کرنی, سوری, یہ ایک یعنی گھر کے اندر کا ایک مینرزم بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں جو آپ کے غلام ہیں, آنے جانے ہیں, تب ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں. اور ہمارے لیے بھی ایک بات, ٹریننگ سیشن چل رہا ہے ہمارے لیے بچوں کے لیے کہ کیا کرنا ہے. جو تمہارے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام تمہارے گھر میں کام کر رہے ہیں, ان کو اجازت لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہاں پر؟ کمرے میں آنے کے لیے. والذین لم یبلغوا حلم, اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دینا ہے 3 سال 4 سال 5 سال, کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لے جو میاں بیوی کے پرائیویٹ لائف کے لیے اور پھر ان کی چیزیں خراب ہوں. تو وہ اجازت لیں جو پہنچے نہیں ہیں بلوغت میں تم میں سے. 3 وقت ہیں, 3 اوقات ہیں. ٹھیک ہے, 3 مرات, 3 اوقات ہیں, 3 بار یعنی 3 اوقات. من قبل صلاح, نماز سے, فجر نماز سے پہلے, جس وقت تم کپڑے اتارتے ہیں ریلیکس وے میں آپ سو رہے ہیں, آپ کس طرح میں ہیں, آپ ہسبینڈ وائف کے کیا ریلیشن ہے نہیں پتا, پھر اپنے, اور پھر دوپہر کے وقت,
اور بعد نماز عشاء سلاسم اورات لکم تمہارے لیے یہ وقت ہے تمہارے لیے یعنی کہ پردے کے اوقات ہیں. اورات یعنی چھپانے کا, اورات کہتے ہیں چھپانے کو, پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم وعلی علیہم جناح بعدہن, اس کے بعد تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ اب یہ وقت ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ جا رہے ہیں, آپ کے غلام آ رہے ہیں جا رہے ہیں, طوافون علیکم, طواف کرنے والے یعنی کہ ادھر ادھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کے گھر میں, اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے. تم ہی میں سے ہیں وہ, یعنی کہ وہ آ رہے ہیں سامان لے رہے ہیں, چائے کا کپ اٹھا رہے ہیں کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اب ریلیکس ہیں, آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے, دروازہ بند ہے تو اجازت لیں, ایسے نہیں داخل ہو جائیں گے. بچوں کو بھی ٹریننگ دینا ہے, یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بنا رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں. یہ کہ ساری خرابی کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ بچپن سے ٹریننگ ہو, بچوں کے اندر ایسی باتیں آ جائیں جو سمجھ جائیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ, اب یہ بچے جو ہیں بڑے ہو گئے تم میں سے اور بلوغت پر پہنچ گئے ہیں, تو اب چاہیے کہ کیا کریں یہ كما استأذن الذين من قبل, اسی طرح سے اجازت لیں جیسے اس سے پہلے لیے جائے. یعنی کہ جو پہلے احکامات دے دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے اپنی پہچان کراؤ بتاؤ اور کس طرح سے اجازت کے ساتھ. كذلك يبين الله لكم آياته, یعنی گھر کے اندر داخل ہونے والے سارے ان کے اوپر احکامات آ جائیں گے. اور اللہ علیم الحکیم ہے, علم والے حکمت والے. اب عورتوں کے لیے بات ہو رہی ہے, قواعد من النساء, وہ عورتیں جو قواعد جیسے قاعد کہتے ہیں نا بیٹھنے کو, تو بیٹھنے والیاں, وہ عورتیں جو بیٹھنے والیاں یعنی ایک دم بوڑھی ہو گئی ہیں, بہت زیادہ ہلنا جلنا نہیں ہے ان کا, چلنا پھرنا نہیں ہے, ایکٹیو نہیں ہے, یعنی کہ ایج کافی ہو گئی ہے. اللاتی لا یرجون نکاحا, اور ان کو کوئی کسی سے نکاح کی امید, یعنی کہ نو انٹینشن آف نکاح, کوئی ان کے اندر اٹریکشن نہیں ہے. فلیس علیہم جناح ان یضعن ثیابہن, تو وہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑے, یہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں, یعنی کہ ایکسٹرا جو اوپر سے چادر لیے بھی ہوتی ہیں جیسے کہ نکلنے کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے بڑی چادر لیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر مشکل ہے اتنا بڑا سنبھالنا, تو they can leave it aside. لیکن نہ نمائش کرنے والی ہوں زینت کے لیے, اور پاکیزگی اختیار کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے احسن طریقہ بھی بتا دیا ہے, اجازت بھی دی ہے, اور احسن جیسے کہ بدلہ لے لو لیکن معاف کر دو تو بہتر ہے. تو اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ بہتر بات بتاتے, اور احسن طریقہ ہم نے لینا چاہیے کہ وہ چاہیے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے, بہتر ان کے لیے, اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. نہیں ہے علی العامہ حرج. اب یہاں پر کھانے پینے کے معاملات ہیں, اب آپ لوگ ہیں خاندان ہیں سب مل کے کھا رہے پی رہے, حد کے اندر, مکس گیدرنگ نہیں, حد کے اندر. وہ بتا دیا گیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہیں گے, عورت عورت کے ساتھ کھائیں گے پئیں گے, یعنی کہ عورت اور مرد مکس نہیں ہو سکتے. جب دیکھ نہیں سکتے, نظریں نیچے رکھے ہیں, تو وہ بیٹھ اٹھ کیسے سکیں گے. اور بتا دیا کہ کون کون ہیں آپ کے لیے. تو لیس علی العامہ, اور اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے, لنگڑے پر کوئی, یعنی کہ ملا کے یہ آپ کے خاندان کے ہیں, کوئی اندھا ہے کوئی لنگڑا ہے کوئی بیمار ہے, تو آپ کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی انفسکم, اور تمہارے اپنے اوپر, یعنی کہ تم لوگ کھاؤ مل کے اپنے گھروں سے, یا گھروں سے تمہارے باپوں کے, اور گھروں کے تمہارے ماؤں کے, اور تمہارے بھائیوں کے گھروں سے, یعنی کہ یہ خاندان ہے, مل جل کے کھانے کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور تمہاری جو بہنوں کے گھروں میں, چچاؤں کے گھروں میں, پھوپھیوں کے گھروں میں, خالاؤں کے, تمہارے ماموں کے خالاؤں کے گھروں میں, اور جو مالک ہوئے جن کے جو کنجی, یعنی کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ جن کو آپ نے کی دیا ہوا ہے کہ تم جاؤ جا کے میرے گھر کی صفائی کرو, تو کوئی حرج نہیں, وہ کوئی کھانا نکال کے کھا لے, کیونکہ وہ بھوکا تو نہیں مرے گا نا, تو کھائے گا وہ کھانا. اور تمہارا دوست جو کسی وجہ سے تم نے اس کو بھیج دیا گھر میں, اور کوئی ہے, یا مل کے بیٹھ کے کھانے والے دوست ہر طرح سے کھا پی سکتے ہیں. تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم جو ہے وہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ, یعنی کہ سیپریٹ وہ بنا لو یا ساتھ مل کے ایک جگہ کھا لو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, کرنے کا کام کیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہوگے تو سلام کرو. اور سلام کیا ہے, اپنے نفسوں کے لیے تم سلام کرو, کہ یعنی کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو, اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہونا ہے. اور السلام علیکہ یا السلام علینا عباد اللہ الصالحین, یہ بھی کہا ہے پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. اچھا, الا انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکم طیبہ, بہترین یعنی کہ مبارک کلمہ ہے یہ. کیا؟ سلام, یعنی ایک دوسرے کو سلام کرنا یا اپنے آپ کو سلام, یہ مبارک ہے, برکت والا کلمہ ہے, یہ بہت برکت والا کلمہ ہے, اور گریٹنگ ہے اللہ کی طرف سے.
اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک گریٹنگ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور رسول پہ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْنِسُوا. یہ گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مجلس ہے، ایک اللہ کے لیے گیدرنگ ہو رہی ہے، اللہ کے کام کے لیے کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کچھ آپ نے اللہ کے لیے کوئی ایسا ارینج کیا ہوا ہے، اب چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اب کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، مسجد نبی بن رہی ہے کچھ، تو اجازت چاہیے کہ اجازت لیں. ان الذین یستأذونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ آپ سے اجازت مانگے کسی بات کے لیے تو اجازت دے دیجئے، جن کے لیے آپ چاہیں، جن کے لیے آپ چاہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ سب کو اجازت دیتے رہیں، جن کے لیے آپ چاہیں، لیکن آپ ان کے لیے استغفار پڑھیں. کیوں اس وقت جنرلی کہا گیا ہے، اسپیسیفکلی کہا گیا، جنرلی بھی ہمارے لیے ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس خیر سے چلے جا رہے ہیں نا، چھوڑ کے اپنے کسی وجہ سے جو ہے، کسی کام کی وجہ سے اس خیر والی مجلس سے چلے گئے، اس خیر والی محفل سے چلے گئے، اس خیر والے کام سے ہٹ گئے، تو ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ ایک اجر سے محروم ہو رہے ہیں. لا تجعلوا، اور یہ یعنی ہر اس محفل کے لیے لا تجعلوا الدعاء رسول، اور یہاں پہ ایک مینرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتا دیا، جو ہم سورہ حجرات میں بھی مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کہ پکارنا، رسول کا پکارنا ایسا نہیں ہے تم آپس میں پکارتے ہو. دعاء بعضکم بعضا، جو آپس میں جیسے پکارتے ہو، وہ کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح سے پکارتے تھے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی بات بتا رہے ہیں جو منافق ہیں یا جو آڑ لے کر ہٹ جاتے ہیں، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے. بس ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں، وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم کیا آیا ہے کہ آپ اجازت لیں، آپ اس کے ساتھ جائیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی فتنہ پہنچے گا. تصیبہم فتنۃ اور یصیبہم عذاب علیم. فتنہ کیا ہے کہ آپ چپکے سے نکل گئے اور کہ ہاں چلو ہم جلدی سے پہنچ جائیں، اور وہ آپ راستے میں کہیں پھنس گئے یا کوئی آفت آ گئی یا کچھ ایسی چیز ہو گئی جو آپ کو یعنی کہ آزمائش کی طرح سے، ٹرائل کی طرح سے کوئی فتنہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کوئی آزمائش آ گئی، یا اللہ کی طرف سے عذاب علیم آئے گا. کیوں عذاب علیم کیوں آئے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس حکم سے انکار کیا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات، خبردار اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو سب کچھ. یوم یرجعون الیہ، جس دن وہ لوٹائیں گے، یعنی لوٹائے جائیں گے وہ لوگ اسی کی طرف، پھر وہ بتائے گا ان کو جو وہ عمل کرتے تھے. اللہ بکل شیء علیم. تو اللہ کی قدرت کی بات ہے یہاں پر، یعنی بات یہ کہ اللہ کو پتہ ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، کہ اللہ کے کام کو اہمیت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، کس طرح سے نکل کے جا رہے ہیں، کس طرح سے آ رہے ہیں، کیا ارادہ ہمارا اس محفل میں بیٹھنے کا، اس محفل سے نکل جانے کا کیا ارادہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. کہ جو خالص دل کے ساتھ آئے گا، جو خالص اس کے ساتھ آئے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف مضبوط کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الذی له ملک السماوات والارض ولم